السلام علیکم. اچھا, آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس میں ہم چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے, اور اس چیپٹر میں ہم باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا ایک بہت اسینشیل پارٹ سٹارٹ کریں گے جس کو پروسیسز کہتے ہیں. اور اس جگہ سے آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہاں وہ انٹروڈکٹری پورشن سے آگے جا کر ہم ڈیڈیکیٹڈلی کسی ایک اسپیسیفک چیز پر فوکس کر رہے ہیں. اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی آر فوکسڈ آن از پروسیسز. ہم نے شروع میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ پروسیس کیا ہے, اور اسی چیز کو ہم ابھی آج تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے اور اس کو ڈیفائن کریں گے کہ ہم اس چیپٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں یہ پروسیس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیپٹر میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ پروسیس کے کانسیپٹس کیا ہیں, پروسیس کس طرح سے شیڈیول کیا جاتا ہے, کون کون سے آپریشنز ہیں جو کہ پروسیسز پہ ہو سکتے ہیں, آئی پی سی انٹر پروسیس کمیونیکیشن کیا چیز ہے, ایگزامپلز آف آئی پی سی سسٹمز انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے مختلف ایگزامپلز دیکھیں گے, اور آخر میں ہم کلائنٹ سرور کمیونیکیشن سسٹمز پڑھیں گے. یہ دو ٹاپکس تھوڑے سے ایسے کہہ لیں کہ ایڈوانس لیول کے ہیں, اسپیسیفکلی یہ لاسٹ. تو اس کا میں دیکھوں گا کہ اگر میں نے یہ ابھی آئی ڈونٹ نو کہ اس کو آپ سمجھیں گے کہ نہیں, کیونکہ اس میں آر پی سی ہے اور ریموٹ پروسیجر کالز وغیرہ ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس لیول پر آپ کو میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن دیکھیں گے آگے جا کر. ٹھیک ہے, اس چیپٹر کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس میں کافی ساری چیزوں کو دیکھیں, اس میں انکلوڈنگ کہ پروگرام کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اس کے تمام بیسک آپریشنز, اس کے علاوہ پروسیسز کی جو شیڈیولنگ کرائٹیریاز ہیں, وہ پروسیس کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے, کس طرح سے بند کیا جاتا ہے, دوسرے پروسیسز کے ساتھ یہ کس طرح سے بات کرتا ہے, یہ چیزیں ڈسکرائب ہوں گی. اس کے علاوہ پھر انٹر پروسیس کمیونیکیشن اور شیئرڈ میموری ماڈل ڈسکس ہوگا یوزنگ میسج پاسنگ انٹرفیسز, اور اس کے بعد پھر ہم کلائنٹ سرور کمیونیکیشن پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں اس چیپٹر میں کافی سارا کچھ ہے, اور اس چیپٹر کی جو چیزیں ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز آف یور پیپر, ان ٹرمز آف یور جنرل نالج. یہ کافی ضروری ہے انٹرویوز وغیرہ میں, یا جب آپ کسی بھی جگہ پہ ٹیسٹس وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو چیپٹرز ہیں ان سے کافی سارے کویسچنس آتے ہیں, اور کافی چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو لائٹ نہ لیں, یہ کافی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, لیٹ اسٹارٹ فرام پروسیس کانسیپٹ, کہ پروسیس کیا چیز ہے, یا اس میں ہم کس چیز کو پروسیس کہتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ایک بات کہی تھی بالکل سٹارٹ میں, کہ جب آپ کے پاس ایک پروگرام, فرض کر لیں کل والا پروگرام ہم نے یہ لکھا تھا, یہ آپ کے پاس اگر ایک پروگرام ہے جاوا میں لکھا ہوا ہے, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو رن کروں, تو جب تک یہ ڈسک میں پڑا ہے, یہ ابھی سی ڈرائیو میں آپ کے پاس آپ کے یوزرز کے فولڈر میں آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ پڑا ہے, تو جب تک یہ ڈیسک ٹاپ پہ ہے تب تک یہ آپ کے ڈسک پہ پڑا ہے, آپ کی کسی ڈرائیو میں پڑا ہے, آپ اس کو رن نہیں کر رہے فی الحال. لیکن جب یہ آپ کی ڈسک سے اٹھ کر آپ کی میموری میں چلا جائے تو تب آپ اس کو پھر رن کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم نے یہ اس طرح سے بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس اگر ایک سی پی یو ہے, آپ کے فرض کر لیں یہ ایک سی پی یو ہے, اور آپ کے پاس یہاں پر آپ کی ہارڈ ڈسک پڑی ہے. ٹھیک ہے, اور اس ہارڈ ڈسک میں یہ فائل پڑی ہے, فرض کر لیں اس کا نام p.java ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فائل آپ ڈائریکٹلی اس سی پی یو میں لوڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ڈسک کا جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے, اور سی پی یو کا جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے. تو ہم اس میں ایک بیچ کی میموری انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس میموری کو ریم کہتے ہیں, یا اس کو ہم پرائمری میموری کہتے ہیں. تو اس میموری کا کام یہ ہے کہ یا یہ نہ اس کے جتنا سلو ہے ہارڈ ڈسک کے جتنا, اور نہ یہ سی پی یو کی جتنا تیز ہے, یہ بیچ کی میموری ہے, اسی لیے اس کو انٹرمیڈیٹ میموری کہتے ہیں. تو کسی بھی پروگرام کو لوڈ یا رن ہونے کے لیے اس کو سی پی یو میں ہونا چاہیے, لیکن اس کی اور اس کی جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے وہ چونکہ پاسبل نہیں ہے, تو یہ فائل ہم ڈائریکٹلی کبھی بھی سی پی یو میں لوڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے اس فائل کو آپ پہلے ہارڈ ڈسک سے اٹھا کر ریم میں لائیں گے. جب یہ ریم میں فلی لوڈ ہو جائے گی, یعنی یہاں پر یہ آپ کی جو p.java کی فائل ہے یہ آ جائے گی, تب اس کو آپ کا پروسیسر دیکھ سکتا ہے, اس کو رن کر سکتا ہے. تو سی پی یو پھر کیا کرے گا, آپ کی یہ فائل یہاں سے اٹھا کر
یہ آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اس فائل کو یہاں سے اٹھا کر آپ کے سی پی یو میں لائے گا, سی پی یو اس کو پروسیس کرے گا, اور جو ریزلٹس ہوں گے وہ آپ کے دوبارہ سے ریم میں اسٹور کر دیے جائیں گے. تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن پاسبل ہے بٹوین سی پی یو اینڈ ریم, لیکن سی پی یو اور ہارڈ ڈسک کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے. اچھا, اب پروسیس کسے کہتے ہیں؟ جب تک آپ کی یہ فائل, یہ جو پروگرام ہے, یہ آپ کے ڈسک پہ پڑا ہے, ہارڈ ڈسک پہ پڑا ہے, تب تک یہ پروگرام ہے, یہ پروسیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ہارڈ ڈسک سے اٹھ کر آپ کی میموری میں آ جائے تب اس کو ہم پروگرام کہتے ہیں, اس کو ہم پھر پروگرام کہتے ہیں. جس طرح سے یہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ ایک سافٹ ویئر ہے, اگر اس کو آپ اس کی اس پہ جائیں فائل لوکیشن پہ, تو دیکھیں یہ اس کا جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہے وہ 98 MB کا فائل ہے, اور وہ پڑا ہے آپ کے کمپیوٹر میں, سی ڈرائیو میں, پروگرام فائلز میں, مائکروسافٹ وی ایس کوڈ میں یہ فائل ہے. جب تک یہ فائل ڈسک میں ہے تب تک یہ فائل پروگرام ہے, یہ سافٹ ویئر ہے, انسٹالڈ بھی ہے, لیکن ابھی تک رن نہیں ہو رہا. تو جب تک یہ رن نہیں ہو رہا تب تک یہ پروگرام ہے, لیکن جب اس کو میں ڈبل کلک کروں تو یہ رن ہو جائے گا. دیکھیں اب یہ رن ہو گیا. تو جب یہ رن ہوگا تو آپ اپنے ٹاسک مینیجر پہ جائیں اور ادھر اس کو چیک کریں, تو دیکھیں اس کو یہ اب یہ رنیبل حالت میں ہے, اس کے کافی سارے اور بھی چیزیں اس کے ساتھ رن ہو رہی ہیں. اس کی اگر آپ ڈیٹیلز پہ جائیں گے تو آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ دیکھیں اس کو ایک پروسیس آئی ڈی اسائن کر دی گئی ہے. دیکھیں یہ پروسیس اس کی آئی ڈی ہے, اور اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ابھی رننگ ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویژول اسٹوڈیو کوڈ ابھی, اور یہ اتنے زیادہ ہیں, دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8, اس کے 8 ورژنز رننگ ہیں, حالانکہ ہم نے صرف ایک رن کیا ہے. یہ بھی میں سمجھاؤں گا کہ یہ 8 اصل میں کیوں ہے. دیکھیں ہر ایک کو الگ الگ پروسیس آئی ڈی اسائن ہے. ان ادر ورڈز میں نے سافٹ ویئر ایک لگایا ہے, لیکن اس نے 8 لگا دیے ہیں. میں نے تو 8 کا نہیں کہا, اس نے خود لگائے ہیں. تو اور اس کو الگ الگ پروسیس آئی ڈیز دی ہیں, یہ بھی میں سمجھاؤں گا تھوڑی دیر میں, ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی یہ سافٹ ویئر آپ کی ڈسک پہ پڑا ہے تب تک یہ پروگرام ہے, لیکن جب یہ رن ہونا سٹارٹ ہو جائے اور اس کو یہ پروسیس آئی ڈی اسائن ہو جائے تب یہ پروسیس بن گیا, یہ پروگرام نہیں ہے. اگر اس کو میں بند کروں تو دیکھیں یہ سارے ابھی بند ہو جائیں گے, یہ بھی بند ہو جائے گا, اور یہ پھر سے پروگرام بن گیا. یہ اب وہ نہیں رہا, پروسیس نہیں رہا. تو دس از دا بیسک سائنس بیہائنڈ یور پروگرامس, ٹھیک ہے. پروگرام اور پروسیس میں صرف یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے بتایا بھی تھا, لیکن دوبارہ سے ریوائز کرنا زیادہ ضروری تھا. اچھا, پروگرامز کو یا جو پروسیسز ہیں اس کو یوزولی ہم جابز بھی کہتے ہیں, لیکن پچھلے جب بیچ سسٹمز جتنے تھے اس میں اس کو جابز کہتے ہیں, اور ٹائم شیئرنگ سسٹم میں اس کو ٹاسکس کہتے ہیں یا پروگرامز کہتے ہیں. لیکن آج کل یہ سارے ٹرمز جو ہے یہ انٹرچینجبلی یوز ہو رہے ہیں. دیکھیں دا ٹیکسٹ بک یوزز ٹرمز جابز اینڈ پروسیسز آلموسٹ انٹرچینجبلی. انٹرچینجبلی کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اگر جاب کہیں یا آپ اس کو ٹاسک کہیں یا آپ اس کو یوزر پروگرام کہیں تو ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ کسی پروسیس کو غلطی سے یا جان بوجھ کر آپ جاب کہہ دیں یا ٹاسک کہہ دیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پروسیس کیا ہے؟ پروسیس از اے پروگرام ان ایگزیکیوشن. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ رن ہو رہا ہو. پروسیس ایگزیکیوشن مسٹ پروگریس ان سیکوینشل فیشن. آپ کے پاس جتنا ایک پروگرام ہے وہ ہمیشہ سیکوینس میں رن ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس والے پروگرام کو دیکھیں تو پہلے یہ لائن رن ہوتی ہے, اس کے بعد یہ لائن رن ہوتی ہے, اس کے بعد یہ لائن, اس کے بعد یہ لائن, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ. تو یہ سارے جو لائنز ہیں یہ سیکوینشلی رن ہوتے ہیں. کچھ پارٹس اس کے شاید برانچنگ ہو, کنڈیشنل ہو, لیکن یوزولی اٹس ان اے ویری سیکوینشل فیشن. اس کے بعد آپ کے ملٹیپل پارٹس ہوتے ہیں. کسی پروگرام کے ہمیشہ کچھ 4 یا 5 یا 6 پارٹس ہوتے ہیں. آپ کو یہ نظر نہیں آتے کیونکہ آپ نے صرف ہائی لیول لینگویج میں پروگرامنگ کی ہے, تو اس میں آپ کو صرف اور صرف یہ پورشن نظر آتا ہے, باقی آپ کو کوئی پورشن نظر نہیں آتا. حالانکہ اگر آپ کسی اسمبلی لینگویج کی, اگر آپ اسمبلی میں پروگرامنگ کر بھی رہے ہیں, ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل چھوٹی سی دے دیتا ہوں. اگر آپ اسمبلی لینگویج میں پروگرامنگ کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے سمجھانی پڑتی ہیں اپنے پروگرام کو, اور اس میں پھر آپ کو ایگزیکٹلی وہی بتانا پڑتا ہے جو آپ کا پروگرام آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ C++ میں یا جاوا میں یا پائتھون میں یا کسی ہائر لیول لینگویج میں پروگرام لکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ یعنی
आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये डिफ़ाइन करें कि इसका स्टैक कहाँ पे है, इसका डेटा कहाँ पे है, इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि जब भी कोई प्रोसेस रन हो रहा होता है, कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो उसके 4-5 सेक्शंस होते हैं। उसमें एक सेक्शन कोड का होता है जिसमें आपने कोड लिखा होता है, जिस तरह से ये कोड का पोर्शन है, ठीक है। एक पोर्शन, इस कोड के पोर्शन को टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक पोर्शन इसका प्रोग्राम काउंटर होता है या उसके प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं। प्रोग्राम काउंटर भी इसका बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि कितना प्रोग्राम रन हुआ है। प्रोग्राम काउंटर मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे पास स्टैक होता है। स्टैक आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्टैक क्या है। यूजुअली इट इज़ फॉर टेम्प्रेरी डेटा। आपके पास जितने टेम्प्रेरी डेटा है, इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास आप ये काम कर रहे हैं कि हम 2 और +2+4 ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, हम पहले इन दो नंबर्स को ऐड कर देंगे तो इससे 4 बन जाएगा, और फिर इसको हम 4 के साथ ऐड कर देंगे तो फिर इससे 8 बन जाएगा। तो देखिए ये वाला जो 4 है ना, ये टेम्प्रेरी डेटा है। टेम्प्रेरी डेटा क्या मतलब कि आपने 2+2 किया, इससे कोई रिज़ल्ट आया, लेकिन ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है। तो इस फाइनल, ये जो टेम्प्रेरी रिज़ल्ट है, इसको हम यूजुअली स्टैक पे रखते हैं। ये जब स्टैक आपके पास होगा तो ये हम स्टैक पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो हमेशा स्टैक पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वो है 2 × 5 + 6 / 2, तो इसके या इसके साथ एक और भी ऐड कर दें, तो इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल इसको ऐड करने से 10 आता है, इसके डिवाइड करने से 3 आता है, तो ये जो 10 और 3 है, ये चूंकि टेम्प्रेरी डेटा है तो ये दोनों आपके स्टैक पे पुश कर दिए जाएंगे। तो जो टेम्प्रेरी रिजल्ट्स हैं वो हमेशा स्टैक पे होते हैं। सिमिलरली फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, आपने फंक्शंस पढ़े हैं, C++ में भी पढ़े हैं, जावा में भी पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ स्टैटिक, और इसको मैं फ़र्ज़ कर लें सम कह दूँ, और int a int b, ये दो इसके वेरिएबल्स हैं, इसके पैरामीटर्स हैं जो इसको पास हो रहे हैं। लेट सपोज ये रिटर्न कर रहा है a + b, ठीक है। अच्छा, पब्लिक और ये इंट कर दें, ठीक है। अगर इसको मैं कॉल करना चाहूँ इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूँगा, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल लिख दूँगा सम का फंक्शन कॉल करूँ और इसको 10 और 20 पास कर दूँ। अब इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। देखें, आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हुआ, इसने एक क्लास बनाई, फिर एक मेन का फंक्शन कॉल किया, मेन का फंक्शन बनाया, फिर इसने एक मैसेज डायलॉग डिस्प्ले किया, फिर इसने एक सम का फंक्शन कॉल किया। तो देखें, इस सम के फंक्शन को हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, एक 10 और एक 20। तो ये 10 और 20 जो है ये इस a और b पे रिप्लेस हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, ये 10 की जो वैल्यू है ये a में आ जाएगी और ये 20 की जो वैल्यू है ये b में आ जाएगी, और फिर हम इसका सम करके इसको रिटर्न कर रहे हैं वैल्यूज़ यहाँ पे। तो देखें, याद रखें कि जब तक ये फंक्शन कॉल ना हुआ हो तब तक ना ये a बनेगा ना ये b बनेगा, ठीक है। ये 10 और 20 जब इसको पास होंगे तब ये वेरिएबल्स इंस्टेंशिएट होंगे। इन वेरिएबल्स के लिए आपकी मेमोरी में जगह बनेगी। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, ये 10 और ये 20, ये आपके स्टैक में पड़े होते हैं, ठीक है। फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो हमेशा स्टैक में पड़े होते हैं। रिटर्न एड्रेसेस भी आपके उसमें पड़े होते हैं। ये एड्रेसेस आप असेंबली में डिटेल से पढ़ेंगे कि एड्रेसेस किस तरह से बनते हैं। सिमिलरली जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो भी स्टैक में पड़े होते हैं। लोकल वेरिएबल्स मतलब कि मैं इधर एक वेरिएबल बनाऊँ int a या j या k, दो वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं, तो ये दोनों वेरिएबल्स की जो स्पेस है, इसने 4 बाइट्स लिए हैं, इसने 4 बाइट्स लिए हैं, ये 8 बाइट्स आपके स्टैक में पड़े हैं। तो जो पैरामीटर्स हैं या जो लोकल वेरिएबल्स हैं ये दोनों आपके स्टैक में पड़े होते हैं। तो स्टैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, ये आपको नज़र नहीं आते यहाँ पे आपके प्रोग्राम में कि स्टैक कहाँ पे है, लेकिन ये इसलिए नज़र नहीं आते कि आपका कंपाइलर आपके लिए ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका कंपाइलर ना होता तो फिर आपको ये खुद मैनेज करने पड़ते। आप असेंबली में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपका इस सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है असेंबली का, उसमें आप स्टैक को मैनुअली मैनेज करेंगे। समझ आ रही है? अच्छा, 3 पोर्शंस हो गए। एक प्रोग्राम के या किसी प्रोसेस के कितने पोर्शंस होते हैं अभी देखें। पहला पोर्शन कोड का है जो आप कोड लिखते हैं, दूसरा उसका प्रोग्राम काउंटर है कि हमें पता चले कि इस कोड में कितने लाइन रन हुए हैं और कितने रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल की इसकी एग्जांपल लूँ तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो कुछ इस तरह से काम करेगा। इसको वो 1 असाइन करेगा, इस लाइन को इसको 2 असाइन करेगा, इसको 3 असाइन करेगा, इस लाइन को फिर 4 असाइन करेगा,
اس لائن کو 5 اسائن کرے گا اینڈ سو آن. تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اس پورے پروگرام میں سے کتنے لائن رن کیے ہیں اور کتنے بھی رہتے ہیں. تو پروگرام کاؤنٹر آپ کے پروگرام کو، آپ کے پروسیس کو، آپ کی جو کوڈ ہے اس کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ کتنی ویلیوز اس میں رن ہوئی ہیں، کتنی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ایک سٹیک کا پورشن ہوتا ہے جو کہ ٹیمپریری ڈیٹا کے اسٹوریج کے لیے ہے. میں نے اگزامپل دی کہ ایک فنکشن پیرامیٹرز اگر آپ نے پاس کیے ہیں وہ بھی اسٹیک میں ہوں گے، ریٹرن ایڈریسز جو ہیں وہ بھی آپ کے اسٹیک میں ہوں گے، اور لوکل ویریبلس بھی آپ کے اسٹیک میں اسٹور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سملرلی آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیکشن ہوتا ہے. ڈیٹا سیکشن میں ہم یوزولی جو ایسوسیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے پروگرام کے ساتھ وہ رکھتے ہیں، جیسے کہ گلوبل ویریبلس ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ادھر ایک ویریبل ڈیفائن کر دیں، فرض کر لیں اسٹرنگ اور نیم، تو یہ جو ویریبل ہے یہ ایک ایسا ویریبل ہے، اس کو انسٹنس ویریبل کہتے ہیں نا، اس کو جاوا میں اس کو انسٹنس ویریبل کہتے ہیں. تو یہ جو ویریبل ہے یہ آپ کے اس والے فنکشن میں بھی اویلیبل ہے اور اس والی فنکشن میں بھی اویلیبل ہے. یعنی اگر اس کو میں یہاں پر ایک ویلیو اسائن کروں، فار ایگزامپل نیم از ایکول ٹو فار ایگزامپل فواد، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل دس از ایبسلیوٹلی ایکوریٹ، کیونکہ یہ نیم کا جو وہ ہے ویریبل ہے یہ یہاں پہ اویلیبل ہے. سملرلی اگر اسی ویریبل کو میں یہاں پہ استعمال کروں، فار ایگزامپل نیم از ایکول ٹو یہ، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اسی سیم ویریبل کو ہم یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے ویریبل کو جاوا میں انسٹنس ویریبل کہتے ہیں، اور باقی لینگویجز میں اس کو جیسے کہ C++ ہے یا پائتھن وغیرہ ہے، اس میں اس کو گلوبل ویریبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. PHP میں اس کو گلوبل ویریبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو گلوبل ویریبلز ہیں وہ ہمیشہ ڈیٹا سیکشن میں اسٹور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ایک چیز ہے جس کو ہیپ کہتے ہیں. تو اٹ کنٹینز میموری، ڈائنامک میموری ایلوکیشن ڈیورنگ رن ٹائم. یہ تھوڑا سا اس کی ایکسپلینیشن ضروری ہے تاکہ آپ کو ہیپ کا اندازہ ہو کہ ہیپ کیا ہے. اس کا میں آپ کو ایک اوور ویو سمجھاتا ہوں یوزنگ اے ڈائیگرام، تو پھر آپ کو یہ بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے. یہ دو سیکشنز ابھی میں تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں. اچھا، اس کو ختم کر کے پھر میں آپ کو دیکھیں یہ ڈائیگرام ادھر اویلیبل ہیں، تو اس کو میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں. اچھا، پروگرام اور پروسیس میں کیا فرق ہے؟ پروگرام از پیسو اینٹیٹی اسٹورڈ آن دا ڈسک. یہ آپ کے پاس ایک پیسو اینٹیٹی ہے. پیسو مطلب جو رن نہیں ہو رہی ہو، تو ٹھیک ہے، اور جو ڈسک پہ پڑی ہو ان دا فارم آف این ایگزیکیوٹیبل فائل، جس طرح سے ہم نے کوڈ کی ایگزامپل دیکھی. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس یہ فائل ایگزیکیوٹیبل فائل ہے جو کہ ڈسک پہ پڑی ہے لیکن ابھی رن نہیں ہو رہی، اور پروسیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ رنیبل ہوتا ہے، وہ رن ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پروگرامز بیکم پروسیس when executable file is loaded into the memory. جس طرح سے ہم نے یہ والی ایگزامپل دیکھی، وہ اس سے پچھلی ایگزامپل، کہ آپ کے پاس جب آپ کا پروگرام آپ کے لیے تبھی وہ پروسیس بنے گا جب وہ میموری میں لوڈ ہو جائے. جب میموری میں لوڈ ہو گیا ہو تب آپ کا پروگرام نہیں رہتا، پھر وہ پروسیس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پروگرام ایگزیکیوشن کس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ آپ یا تو ماؤس کلک کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ آ کر اس VS کوڈ کو ڈبل کلک کر دیں، تو یہ ڈبل کلک کرنا جو ہے یہ پروگرام کی ایگزیکیوشن ہے. یا میں اس کو کمانڈ کے تھرو بھی رن کر سکتا ہوں، کسی کمانڈ کے تھرو. ٹھیک ہے. یا کافی سارے، یعنی اس کو میں کمانڈ کے تھرو بھی کر سکتا ہوں، اس کو میں ماؤس کلکس کے تھرو بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یا اس کا میں نام کسی جگہ سے دوسری کمپیوٹر سے کال کر کے بھی اس کو رن کرا سکتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام کو ہم یوزر اپنی مرضی سے ایگزیکیوٹ یا بند کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ون پروگرام کین بی سیورل پروسیسز. یہ ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی بھی کہ آپ کا سنگل ایک پروگرام جو ہے وہ ملٹیپل پروسیسز پہ بھی ملٹیپل پروسیس بھی ہو سکتا ہے. جس طرح سے ہم نے ایک کوڈ کھولا اور ہم ٹاسک مینیجر میں گئے تو یہاں پر ہمیں یہ جو VS کوڈ ہے یہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہم نے صرف ایک رن کیا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروگرام ایک ہو لیکن پروسیسز ملٹیپل ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ میں تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک پروگرام کین ہیو سیورل پروسیسز، اس کے ساتھ کافی سارے پروسیسز ہو سکتے ہیں. تو ملٹیپل یوزرز آپ کے سیم پروگرام کو بھی رن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ایک پروگرام ہے اور ملٹیپل یوزر سائملٹینیسلی اس کو رن کر رہے ہیں، تب بھی اس کے ملٹیپل پروسیسز بنیں گے. اس والے پوائنٹ کو میں تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروسیسز ہیں اس کی سمپلسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹس اے پروگرام ان ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے. اور یہ سیکوینشل فیشن میں رن ہوتا ہے. اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کوڈ پورشن ہے جس کو ٹیکسٹ سیکشن بھی کہتے ہیں، ایک پروگرام کاؤنٹر ہے، اس کے علاوہ اسٹیک ہے، اس کے علاوہ ڈیٹا سیکشن ہے اور ہیپ ہے.
یہ ساری چیزیں آپ کے پروسیس کے ساتھ ہوتی ہیں. جب بھی کوئی پروسیس رن ہو رہا ہو تو اس کی یہ سارے پورشنز بنتے ہیں. اس کو ایک نظر ڈائیگرام کے تھرو دیکھ لیں آپ. یہ ایک پروسیس ہے, یہ جو پورا آپ کو نظر آ رہا ہے, دس از ون سنگل پروسیس. جب آپ پروگرام لکھتے ہیں تو وہ آپ کے ٹیکسٹ سیکشن میں ہوتا ہے. پھر ٹیکسٹ سیکشن کے ساتھ آپ کا ڈیٹا سیکشن بھی ایسوسیٹ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کے گلوبل ویریبلس پڑے ہوتے ہیں, اور آپ کے کوڈ نے جو ڈیٹا ایگزیکیوٹ کرنا ہے, جس ڈیٹا پر آپریشن کرنے ہیں, وہ بھی یہاں پر پڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اسٹیک کا پورشن ہوتا ہے جس میں ہم لوکل ویریبلز رکھتے ہیں یا فنکشن پیرامیٹرز وغیرہ رکھتے ہیں. اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, صرف یہ دو نہیں ہیں. یعنی ہم اسٹیک میں کافی ساری اور بھی چیزیں رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ڈائنامک ویریبلز ایلوکیشن ہے, یا انیشلائزیشن ہے, یا مین کا جو فنکشن ہے وہ بھی اسٹیک پہ پڑا ہوتا ہے. اچھا, پھر ہیپ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں, یہ ہیپ اور اسٹیک دونوں میموری کا حصہ ہے. یعنی آپ کا جو ریم ہے, اس ریم کے اندر ہی آپ کا اسٹیک بنا ہوتا ہے اور ہیپ بنا ہوتا ہے. ہیپ ایسے کہہ لیں کہ یہ گودام ہے. سمپل آسان الفاظ میں ہیپ کیا ہے؟ یہ ایک گودام ہے. آپ کے پاس لیٹ سپوز پوری میموری ہے. لیٹ سپوز آپ کے پاس یہ پوری میموری ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری میموری ہے. اس پوری میموری میں آپ نے کچھ پورشن آرگنائز کر دیا. یعنی یہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ اس کو آپ پورا آرگنائز نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس پورا گودام ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس گودام میں جو آٹا ہے فار ایگزامپل, وہ میں ایک جگہ رکھ دوں, اور یہ جو چینی ہے میں یہ اس کو اس جگہ رکھ دوں, اور میرے پاس فرض کر لیں گندم ہے تو میں وہ یہاں پہ رکھ دوں, اور کچھ اور چیزیں ہیں فار ایگزامپل میں وہ یہاں پہ رکھ دوں. تو اب تھوڑی سی آرگنائزیشن اس میں آ گئی. تو اسی لیے آپ کا جو ڈیٹا سٹرکچر کا جو سبجیکٹ ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس میموری اتنی بڑی میموری کو آپ کس طرح سے ڈیٹا سٹرکچرز کے تھرو آرگنائز کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس کیو ہوگا, آپ نے کیو پڑھا ہوگا نا, کیو. اس کے علاوہ شاید آپ کے پاس یہ اسٹیک ہوگا. یہ وہ پورشنز ہیں میموری کے جو کہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سملرلی آپ کے پاس شاید یہ لنک لسٹ ہوں گے, آپ نے لنک لسٹ پڑھے ہوں گے, ڈبل لنک لسٹ, سرکولر لنک لسٹ وغیرہ, یہ لنک لسٹ ہوگا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل یہ میپس ہوں گے, آپ نے شاید میپس بھی پڑھے ہوں گے, یا ٹریز وغیرہ, یا گرافس وغیرہ, یہ سارے دے آر آل پارٹ آف دا ڈیٹا اسٹرکچر, ٹھیک ہے. تو یہ مختلف قسم کے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں. ان ڈیٹا اسٹرکچر کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی جو میموری ہے وہ تھوڑا سا پورشن اس کا آرگنائز ہو جائے. تو اسٹیک سے ریڈ رائٹنگ یا سرچنگ یہ آسان ہے, کیو سے ریڈ رائٹنگ, سرچنگ, ڈیلیشن, انسرشن آسان ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا میموری. سملرلی میپ میں سے سرچ کرنا, ڈیلیٹ کرنا, ایڈ کرنا یہ آسان ہے, وجہ یہ کہ ہم پوری میموری میں گھومے پھریں. سملرلی آپ کے پاس لنک لسٹ ہے, تو لنک لسٹ جو ہے وہ بھی ایک آرگنائز طریقہ ہے آپ کے ڈیٹا کو سرچ کرنے کا, یا انسرٹ کرنے کا, یا ڈیلیٹ کرنے کا. تو یہ تھوڑا سا ریلیٹیولی آسان طریقہ ہے کہ ہم کسی اسپیسیفک ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کر کے کوئی کام کریں, اسپیسیفکلی کرڈ آپریشنز کریں. اس کو کرڈ کہتے ہیں, CRUD, اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے S. تو کرڈ کہتے ہیں کریٹ, ریڈ, اپڈیٹ اور ڈیلیٹ, اور S فار سرچ, ٹھیک ہے. یہ سرچ اور ریڈ اصل میں ایک ہی چیز ہے, تو اس وجہ سے اس کو الگ نہیں لکھتے, لیکن میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ چاہتے ہیں کہ میرے آپریشنز, کریٹ آپریشن, ریڈ آپریشن, اپڈیٹ آپریشن, ڈیلیٹ آپریشن, سرچ آپریشن آسان ہو, تو آپ کسی اسپیسیفک ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کریں گے تو آپ کا کام آسان ہوگا. اچھا, اب یاد رکھیں کہ ان ڈیٹا اسٹرکچر سے کے علاوہ جو میموری ہے, یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری جگہ, یہ ساری جگہ, دس از کالڈ ہیپ. یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہیپ ہے, ٹھیک ہے. جو ان آرگنائزڈ پورشن ہے آپ کے میموری کا اس کو ہیپ کہتے ہیں, بس سمپل سی بات ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہیپ میں ایک چیز سٹور کرنا اور اس سے ریٹریو کرنا, it will be a lot slower than compared to queues and stacks and linked lists and maps, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہم اسپیسیفکلی کوئی چیز سٹور کرتے ہیں, اس کی ریزن ہے وہ ہیپ کا کانسیپٹ آپ کے ڈیٹا اسٹرکچر میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا, لیکن نہیں پڑھا تو پھر ایک نظر دیکھ لیں. لیکن ہیپ بھی اتنا زیادہ سلو نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, لیکن کمپیئر ٹو دا آرگنائزڈ ڈیٹا اسٹرکچر یہ تھوڑا سا سلو ہے. لیکن ہیپ یوزولی ہم ہیپ کو استعمال کرتے ہیں فار, آپ نے اگر C++ میں malloc کا ایک کمانڈ پڑھا ہوگا,
یا कैलॉग का एक कमांड पढ़ा होगा जिसके थ्रू हम मेमोरी को डिलीट करते हैं, या फ्री का एक कमांड है एक वो पढ़ा होगा, या जावा में स्पेसिफिकली आपने एक चीज़ देखी होगी जिसको हम न्यू कहते हैं, न्यू शायद आपने पढ़ा होगा। यानी फ़र्ज़ कर लें हम एक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जे बटन की एक क्लास है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं जे बटन। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमने जे बटन एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को हमने इसको हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं ना, कि हमने एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया और फिर हमने एक जे बटन के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो इसने हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये न्यू क्या है, एंड व्हाई वी आर पुटिंग न्यू विद एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हम सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं लिखते, लेकिन जावा में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके साथ हम न्यू लिखते हैं। तो व्हाई वी आर राइटिंग न्यू विद एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट दैट वी क्रिएट इन जावा। तो द आंसर इज कि ये जो न्यू है, न्यू का जो कीवर्ड है, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट इन द हीप। समझ आ रही है? तो ये जो जावा के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे बनते हैं बेसिकली हीप में। तो हीप एक ऐसी जगह है आपके पास कि जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये जितने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके हीप में रन होते हैं। स्पेसिफिकली कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आपके, अगर आपके पास जावा की कोई बुक हो तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हम स्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स पे करते हैं, बाकी सारा काम हीप में करते हैं। क्योंकि हीप फ्लेक्सिबल है, आप हीप में से जितनी जगह लेना चाहें ले सकते हैं। स्टैक का तो थोड़ा सा पोर्शन है, अगर आपके पास स्टैक में जगह ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसको बाकी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हीप थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जगह इसके साथ ज़्यादा है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द प्रोसेसेस, आपने हीप का कॉन्सेप्ट देख लिया, आपने स्टैक का कॉन्सेप्ट देख लिया, तो इसका मतलब क्या है। जब एक प्रोसेस रन होता है तो इसका कोई कोड पोर्शन होता है, कुछ डेटा पोर्शन होता है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, इस बात का मतलब क्या है। मैंने जिस तरह से कहा, आपने सिर्फ सी प्लस प्लस में और जावा में प्रोग्रामिंग की है या पाइथन में प्रोग्रामिंग की है, तो उसमें हमें ना स्टैक नज़र आता है, ना हीप नज़र आता है, ना डेटा पोर्शन नज़र आता है, हम उसमें सिर्फ कोड का पोर्शन देखते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ओनली द कोड पोर्शन और द टेक्स्ट पोर्शन। इसमें ना डेटा पोर्शन है, ना स्टैक पोर्शन है, ना हीप है, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बाकी सारा काम आपका कंपाइलर मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर आप असेंबली में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो कि होपफुली आप कर रहे हैं, तो इसमें ये अगर आप गौर से देखें तो ये एक असेंबली का एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो कमांड्स लिखे हुए हैं ये असेंबली के हैं, ये असेंबली के कमांड्स हैं, कुछ छोटे छोटे लाइंस हैं। इसमें देखें, इसमें हम सेक्शन डिफाइन करते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट का सेक्शन कौन सा है, फिर हम मेन का सेक्शन डिफाइन करते हैं कि हमारे पास मेन का सेक्शन कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो देखें, इसमें डेटा का सेक्शन डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डेटा कहाँ पे है। In other words, we specify every single thing in assembly language. हमने टेक्स्ट का पोर्शन डिफाइन किया कि टेक्स्ट कहाँ पे है, फिर हमने मेन का पोर्शन डिफाइन किया, इसके अलावा डेटा का सेक्शन डिफाइन किया। सिमिलरली थोड़ा सा, ये तो चैप्टर नंबर 1 है, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखें इसमें आपको एक टेक्स्ट का पोर्शन नज़र आ रहा है, एक डेटा का पोर्शन नज़र आ रहा है। सिमिलरली जब आप अगर फ़र्ज़ कर लें थोड़ा सा नीचे चले जाएँ और आप थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग की साइड पे जाएँ, तो आप इसमें इसी तरीके से स्टैक भी मैनेज करेंगे जिस तरह से ये दो मैनेज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको सारे के सारे सेक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। सारा सेक्शन उसको बताना पड़ता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल टेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, डेटा का पोर्शन कौन सा है, कोड का पोर्शन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको लो लेवल लैंग्वेजेस में स्पेसिफिकली बतानी पड़ती है व्हाइल यू आर प्रोग्रामिंग, और हायर लेवल लैंग्वेजेस में ये नहीं आपको नज़र आता। तो जब आप किसी प्रोसेस को रन करते हैं तो इसमें ये सारे पोर्शंस होते हैं, चाहे वो आप कंट्रोल करें या ना करें, चाहे इसकी आप प्रोग्रामिंग करें या ना करें, समहाउ ये हैंडल होंगे। समझ आ रही है? ये अगर आपसे हिडन भी है तब भी ये होंगे। अच्छा, ये जो जगह नज़र आ रही है ये ग्रेश कलर की, इसका मतलब ये है कि ये फ्री मेमोरी है, ये खाली मेमोरी है। तो अगर हीप चाहे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो वो फ्री मेमोरी से स्पेस ले सकता है, अगर स्टैक चाहे कि वो थोड़ा बढ़ जाए तो वो मेमोरी से स्पेस ले सकता है। लेकिन अगर स्टैक इतना ज़्यादा हो जाए कि हीप तक पहुंच जाए तो फिर हम इसका एक इंटरप्ट थ्रो होता है जिसको स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं, कि आपका जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो गया है, इसके पास अब जगह नहीं है, वो इतना स्ट्रेच नहीं हो सकता, इतना आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मेमोरी नहीं है।
تو یہ صرف یاد رکھیں. باقی آپ کے پروگرام کے ساتھ یہ چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں چاہے وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. تو یہ سارے پورشنز آپ کے پروسیس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک دوسرا ٹاپک ہے جس کو پروسیس سٹیٹس کہتے ہیں. سٹیٹ کا مطلب ہے حالت. آپ کو پتا ہے کہ سٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے حالت. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو پروسیس ہے وہ ان 5 سٹیٹ میں سے کسی ایک سٹیٹ میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی میں اگر آپ سے کہوں کہ ابھی ایک پروسیس رن ہو رہا ہے تو اس کی کیا حالت ہے, تو آپ مجھے کہیں گے کہ ابھی نیو ہے. نیو کا مطلب ہے کہ ابھی کریٹ نہیں ہوا اور کریٹ ہو رہا ہے. آپ نے یہ ڈبل کلک کیا تو یہ ابھی رن ہو رہا ہے, اور ہاں ابھی رن ہو گیا ہے. تو اس کے رن ہو جانے تک یعنی آپ کے کلک کرنے سے اور اس کے لگنے تک کا جو ٹائم ہے اس کو نیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دا نیو پروسیس از بینگ کریٹڈ. ابھی کریٹ ہوا نہیں ہے لیکن کریٹ ہو رہا ہے. ان ادر ورڈز ہم اس کو ڈسک سے میموری میں لے جا رہے ہیں. ابھی پورا یہ میموری میں نہیں گیا. جب تک یہ میموری میں جا رہا ہے تو اس پروسیس کا اس کی جو حالت ہے اس کو ہم نیو کہیں گے. ان ادر ورڈز دس پروسیس از بینگ کریٹڈ. یہ ابھی کریٹ نہیں ہوا, کریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کریٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ریڈی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ کا ایک پروسیس کریٹ ہو جائے کمپلیٹلی اور رن نہیں ہو رہا, ابھی صرف میموری میں پڑا ہے. اس کو میں ایگزامپل سے دوبارہ سے وہی ایگزامپل دے دوں. لیٹس سے یہ آپ کے پاس ایک سی پی یو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے پاس میموری ہے یا ریم ہے. ٹھیک ہے. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک پروگرام ہے, فرض کے لیے وی ایس کوڈ ہی ہے, یہ آپ کی ڈسک سے ابھی رن ہو رہا ہے, ابھی رن ہوا نہیں ہے, ابھی یہ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پروگرام جو ہے ابھی یہ پروسیس جو ہے یہ ابھی نیو ہے, ابھی بنا نہیں ہے. لیکن جب یہ فلی لوڈ ہو جائے آپ کی ریم میں, یعنی یہاں پر آپ کا جو کوڈ کا جو وہ ہے فائل ہے وہ فلی آ جائے ریم میں, تو پھر ہم کہیں گے کہ ناؤ دس پروگرام اور دس پروسیس از ریڈی. یہ جو ہے ابھی ریڈی ہو گیا ہے. تو ریڈی کا مطلب یہ ہے کہ سی پی یو اگر چاہے تو اس کو ریم سے اٹھا کر سی پی یو میں لے جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ لے جائے, لیکن ناؤ دس کوڈ از ریڈی ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. یہ ابھی ریڈی ہے. تو 2 سیٹ ہو گئے. پہلے نیو یعنی ابھی کریٹ ہوا ہے لیکن فلی لوڈ نہیں ہوا میموری میں. جب فلی لوڈ ہو جائے تو پھر وہ ریڈی اسٹیٹ میں آ جائے گا. ریڈی اسٹیٹ کیا مطلب کہ دا پروسیس از ویٹنگ ٹو بی اسائنڈ ٹو اے پروسیسر. آپ کا پروسیس ویٹ کر رہا ہے تاکہ وہ اسائن ہو سکے پروسیسر کو. یعنی آپ کا جو یہ کوڈ یہ آپ کا پروگرام ہے نا, تو یہ پروگرام ابھی ویٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ کے سی پی یو میں اسائن ہو جائے. ابھی اسائن ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اب سی پی یو فرض کر لیں فری نہیں ہے تو یہ لوڈ نہیں ہوگا, یہ میموری میں پڑا ہوگا, یہ ریڈی اسٹیٹ میں پڑا ہوگا. تو جب یہ ریڈی اسٹیٹ سے آپ چاہیں کہ اس کو میں اٹھا کر سی پی یو میں لے جاؤں اور سی پی یو اس کو رن کرنا سٹارٹ کر دیں, تو اس کی حالت ویٹ سے رننگ ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تیسری جو ہے وہ ہے رننگ. رننگ کا مطلب ہے کہ یہ ابھی رننگ حالت میں ہے, اس کے انسٹرکشنز رن ہو رہے ہیں. فرض کر لیں اس پروگرام میں 50 لائنز ہیں اور پہلی لائن رن ہو گئی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, یہ ساری لائنز ابھی ایک ایک کر کے رن ہو رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے, یہ جو پروگرام ہے, اٹ از ان دا اسٹیٹ آف رننگ. ٹھیک ہے. تو 4 چیزیں ہو گئی. پہلا ہم نے نیو پڑھا, پھر اس کے بعد ریڈی پڑھا, اس کے بعد ابھی رننگ پڑھا, تو 3 ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا لیٹ سپوز یہ پروگرام اس میں 50 لائنز تھے اور ہوتے 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 ہم 50th لائن پہ پہنچ گئے, وہ بھی آٹومیٹیکلی رن ہو گیا. تو آپ کا جو سی پی یو ہے وہ اس کوڈ کو کہے گا کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اس پروگرام کی یا اس سافٹ ویئر کی یا اس پروسیس کی جو حالت ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹرمینیٹ مطلب بس ختم, بند ہو گیا. تو کسی پروسیس کے ابھی تک ہم نے جتنے چیزیں پڑھی ہیں اس میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 از نیو, وہ ابھی کریٹ نہیں ہوا, کریٹ ہو رہا ہے. دوسرا ریڈی, کہ وہ کریٹ ہو گیا ہے اور ریم میں پڑا ہے لیکن ابھی سی پی یو نے اس کو توجہ نہیں دی, سی پی یو اس کو رن نہیں کر رہا, تو لیکن ریڈی ہے. تیسرا سٹیپ رننگ ہے. رننگ کیا ہے کہ اس کوڈ کو ایک ایک کر کے اٹھاؤ اور سی پی یو میں لے جاؤ اور رن کرنا سٹارٹ کر دو. اور چوتھا جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہے, کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس میں جتنی بھی انسٹرکشنز تھی وہ آپ کے سی پی یو نے رن کر دی اور سی پی یو نے آپ کے پروگرام کو ڈن کر دیا, ختم کر دیا. تو پھر ہم اس کو ٹرمینیٹ کہیں گے کہ اس کے سارے انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو گئے ہیں.
lastly have waiting. اور یہ ویٹنگ تھوڑا سا فی الحال شاید آپ کو کنفیوزنگ لگے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. ویٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کوڈ لکھا ہے کہ اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں ہم نے ایچ ڈی ڈی کا ذکر کیا، اس میں ہم نے ریم کا ذکر کیا، اس میں ہم نے سی پی یو کا ذکر کیا، لیکن آئی او کا ذکر نہیں کیا ان پٹ آؤٹ پٹ کا. لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک ماڈیول اور بھی ہے اور وہ ہے ان پٹ آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے. آپ نے کوڈ لکھا جس میں آپ نے لکھا ہے کہ انٹر اے نمبر، تو پہلے لائن ایگزیکیوٹ ہوئی، دوسری لائن ایگزیکیوٹ ہوئی، تیسری لائن ایگزیکیوٹ ہوئی. یہ جو لائن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے یہ والی لائن، تو اس لائن میں آپ نے لکھا، آپ یوزر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انٹر اے نمبر، انٹر این انٹیجر. تو جب تک وہ یوزر انٹیجر انٹر نہیں کرتا تب تک اس کے یہ والی لائن یا یہ والی لائن یا یہ والی لائن یا یہ والی لائن ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس لائن میں یہ جو اسپیسیفک یہ والی لائن ہے اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ ریکوائرڈ ہے. تو آپ کا جو سی پی یو ہے وہ اس پروسیس کو نکال کر، کیونکہ یہ باقی کے لائن تو رن نہیں ہو سکتے، تو جب آپ کا یہ لائن جب تک ویٹ کر رہا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کا، تو آپ کا سی پی یو آپ کے اس پروگرام کو واپس ریم میں لے آتا ہے، کیونکہ سی پی یو نے اور بھی کافی ہزار پروسیسز اور رن کرنے ہیں، تو وہ آپ کے ان پٹ آؤٹ پٹ کا ویٹ نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کا ان پٹ آؤٹ پٹ کمپلیٹ ہو جائے، دیکھیں اب آپ یوزر سے کہیں گے کہ یار ان پٹ اے نمبر، اور وہ نہیں انٹر کر رہا، وہ کہے گا میں کل انٹر کروں گا، تو کیا یہ سی پی یو آپ کے اس ایک انٹیجر کے لیے کل تک ویٹ کرے گا، باقی سارے پروسیسز ہالٹ رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کا جو سی پی یو ہے جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اس لائن میں آپ کا ان پٹ آؤٹ پٹ ہونا ہے، تو وہ آپ کے اس پروگرام کو اٹھا کر، اس پروسیس کو اٹھا کر دوبارہ سے ریم میں لے آتا ہے، اور تب تک دوبارہ نہیں لے جاتا جب تک یہ لائن کمپلیٹ سکسیسفلی نہ ہو جائے. تو جب یوزر آپ کے کسی پروسیس میں کوئی نمبر انٹر کر دیتا ہے، تو وہ دوبارہ آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ کے سی پی یو سے کہتا ہے کہ یار اب اس نے وہ نمبر انٹر کر دیا، تو آپ کا جو سی پی یو ہے وہ وہیں سے آپ کی ایگزیکیوشن سٹارٹ کر دیتا ہے جہاں سے اس نے روکی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ویٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ انسٹرکشنز رن ہوئے ہیں، کچھ رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ان پٹ آؤٹ پٹ کی وجہ سے رہتے ہوں. شاید آپ نے اس میں لکھا ہے، اس انسٹرکشن میں آپ نے لکھا ہے کہ یار جب 5:13 ہو جائے تو تب یہ نیچے والے انسٹرکشنز رن کرو. تو کیا اب آپ کا سی پی یو 5:13 تک ویٹ کرے گا؟ نہیں. یہ آپ کا سی پی یو آپ کے اس پروسیس کو اٹھا کر ویٹنگ سٹیٹ میں لے جائے گا، ویٹنگ سٹیٹ میں، اور پھر جب 5:13 بج جائیں گے تو پھر آپ کا جو یہ کوڈ ہے، آپ کا جو باقی کا کوڈ ہے وہ اٹھا کر آپ سی پی یو میں لے جائیں گے، اینڈ دین یو ول اسٹارٹ رننگ اٹ. ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی بھی وجہ سے آپ کا جو سی پی یو ہے وہ کسی بھی پروسیس کو رننگ سٹیٹ سے اٹھا کر ویٹنگ سٹیٹ میں لے جا سکتا ہے. ایک ایگزامپل اور سن لیں. لیٹ سپوز آپ نے ایک پروگرام لوڈ کیا، یہ والا پروگرام، اس کی یہ لائن رن ہو گئی، یہ والی لائن بھی رن ہو گئی، یہ والی لائن بھی رن ہو گئی، اور اس والی لائن نے یہ والی لائن رن ہو رہی تھی کہ ایک دوسرا پروسیس آ گیا. اس دوسرے پروسیس نے کیا کیا؟ سی پی یو سے کہا کہ میرا والا کام بڑا ضروری ہے، یہ والا کام اتنا ضروری نہیں ہے، یہ والا پروسیس اتنا ضروری نہیں ہے، میری پرائیورٹی زیادہ ہے. ایک دوسرا پروسیس فرض کر لے آ گیا اور اس نے سی پی یو کو انگیج کر دیا. اس نے سی پی یو سے کہا کہ میری پرائیورٹی زیادہ ہے، میں زیادہ امپورٹنٹ پروسیس ہوں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ویٹ پہ لے جائیں، اس سے کہیں کہ آپ صبر کریں. تو آپ کی جو پروگرام ہے وہ یہاں پر ویٹنگ سٹیٹ میں چلی جائے گی، ویٹنگ سٹیٹ میں، اور باقی کے انسٹرکشنز اس کے رن نہیں ہوں گے تب تک جب تک یہ پرائیورٹی والا پروسیس ختم نہ ہو جائے. جب یہ پروسیس کمپلیٹلی سکسیسفلی ختم ہو جائے تو آپ کو جو سی پی یو ہے وہ دوبارہ سے اس کو لوڈ کر کے اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ کر دے گا. تو آپ کا جو پروسیس ہے وہ کسی ان تینوں وجہوں میں سے، یا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، ان وجہوں سے آپ کے سی پی یو سے باہر آ سکتا ہے. یعنی ٹھیک ٹھاک وہ رن ہو رہا تھا اور پھر باہر آ گیا. تو باہر آنے سے کیا ہوگا؟ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ آدھی ہو جائے گی، آدھی رہ جائے گی. تو جب کسی پروگرام کی، کسی پروسیس کی کچھ لائنز رن ہو گئی ہوں اور کچھ لائنز رہتی ہوں اور وہ کسی بھی وجہ سے باہر آ جائے، تو ہم اس پروسیس کو کہتے ہیں کہ یہ ویٹنگ سٹیٹ میں ہے، یہ بھی ویٹ کر رہا ہے کسی چیز کا، یا کسی ایونٹ کا ویٹ کر رہا ہے، یا کسی آئی او کا ویٹ کر رہا ہے، یا کسی دوسرے پروسیس کی کمپلیشن کا ویٹ کر رہا ہے. آئی ہوپ آپ کو ویٹنگ کی سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ میں ٹرمینیٹڈ ہے، تو ٹرمینیٹڈ تو میں نے بتا دیا کہ آپ کی ایگزیکیوشن ختم ہو جائے گی.
آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈائگرامیٹیکلی دیکھ لیں. دس از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اگر آپ کو اس ڈائگرام کی سمجھ آئی ہو. دیکھیں, آپ کے پاس پہلے تو نیو اسٹیٹ ہے. آپ کا ایک پروسیس ہے, اس کی پہلے اسٹیٹ نیو ہو سکتی ہے. نیو کا مطلب ہے کہ وہ ابھی ابھی کریٹ ہوا ہے. جب آپ کہیں کہ یہ بالکل سکسیسفلی کریٹ ہو گیا ہے تو ہم اس نیو سے اس کو اٹھا کر ریڈی میں لے جاتے ہیں. ریڈی میں مطلب ہے کہ اٹ از ریڈی ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ ریڈی سے اس کو اٹھا کر رننگ اسٹیٹ میں لا سکتے ہیں. جب وہ رننگ اسٹیٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سی پی یو کے اندر رن ہو رہا ہے, اور جب تک یہ رن ہو رہا ہوگا تب تک باقی سارے پروسیسز جو ہے اس رننگ کا ویٹ کریں گے. اس کو یہ رن کرتا رہے گا. جب یہ سکسیسفلی رن ہو جائے تو پھر آپ اس پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں, ایگزٹ کر دیتے ہیں. تو یہ نارمل طریقہ ہے. لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک پروسیس کریٹ ہوا, وہ سکسیسفلی میموری میں لوڈ ہو گیا, ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا, ہم ریڈی میں اس کو لے آئے. پھر شیڈیولر ڈسپیچر ایک پروگرام کہہ لیں کہ ہے, وہ اس ریڈی کیو سے یا اس ریڈی اسٹیٹ سے پروسیسز کو اٹھاتا ہے اور وہ آپ کے سی پی یو کے اندر لے جاتا ہے. تو جب یہ آپ کے پاس سی پی یو کے اندر آ گئے, اس کے 5-6 لائنز رن ہو گئے اور 7ویں لائن میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا ہے. تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے پھر رننگ اسٹیٹ میں نہیں ہوگا, اس کو ہم ویٹنگ اسٹیٹ میں لے آئیں گے. آئی او یا کوئی ایونٹ آیا ہے یا جو بھی کچھ آیا ہے تو آپ کا پروسیس ابھی ویٹنگ اسٹیٹ میں ہے. جب ویٹنگ اسٹیٹ دوبارہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے ہم پھر ریڈی اسٹیٹ میں لے آئیں گے کہ جی آئی او کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ناؤ وی آر اگین ریڈی ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. جب آئی او کمپلیٹ ہو جائے تو ریڈی دوبارہ سے اس کو پھر رننگ میں لائے گا اور تب تک یہ رن کرے گا جب تک اس کے سارے انسٹرکشنز ختم نہ ہو جائے. جب ختم ہو جائے تو پھر اس کا اسٹیٹ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو آئی ہوپ اس پروسیس اسٹیٹ ڈائیگرام کی آپ کو کلیئرلی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اور اتنے ساری کہانی کرنے کے بعد ہم نے صرف 8 سلائیڈ پڑھے ہیں, جس میں پہلے 4 جو ہیں تو وہ تو انٹروڈکٹری ہیں. تو امیجن کریں. اچھا, تو آئی ہوپ اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ جو پروسیس اسٹیٹس ہیں یہ کیا چیز ہے. اچھا, اب ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں پی سی بی یا پروسیس کنٹرول بلاک. دس از ویری ویری امپورٹنٹ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ آپ کی کافی ساری چیزیں پھر آگے جا کر ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو میک شیور دیٹ یو انڈرسٹینڈ پی سی بی کیا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم صرف یہ پی سی بی ہی ڈسکس کرتے ہیں, تو پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, پی سی بی جو ہے اس کو کہتے ہیں پروسیس کنٹرول بلاک. پروسیس کنٹرول بلاک ایک ایسا بیسیکلی اٹس اے ڈیٹا اسٹرکچر. یہ ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ آپ کا جب پروسیس رن ہوتا ہے میموری میں تو وہ اس کو یعنی جب بھی کوئی پروسیس رن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک وہ بن جاتا ہے, پی سی بی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک پروسیس ہے, لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک پروسیس ہے P1. تو جب یہ رن ہو رہا ہو, یہ پروسیس 1 رن ہو رہا ہوگا تو اس پروسیس کی ساری انفارمیشن آپ کے پاس اس پی سی بی میں پڑی ہے, پروسیس کنٹرول بلاک میں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پروسیس کا اسٹیٹ ہوتا ہے. اسٹیٹ ابھی ہم نے پڑھے کہ اسٹیٹ کیا ہے, یعنی اس پروسیس کا ابھی یہ رننگ ہے یا ویٹنگ ہے یا کیا ہے, یہ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ٹیبل ہے ایسے کہہ لیں. ٹھیک ہے, آپ کی میموری کے اندر ایک ٹیبل ہے. جب پروسیس رن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی ایک پی سی بی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ایک دوسرا پروسیس ہے, فار ایگزامپل ایک پروسیس 2 ہے, تو یاد رکھیں کہ پروسیس 2 کا پھر اپنا پی سی بی ہوگا, اس کا اپنا پی سی بی ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے آپ کے پاس پروسیسز ہوں گے اتنی ہی آپ کے پاس پی سی بیز ہوں گی, اور یہ الگ الگ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے. اس میں پروسیس کا نمبر ہوگا, یعنی اس پروسیس کا نمبر فار ایگزامپل 1 ہے تو اس پروسیس کا نمبر پھر 2 ہوگا, کیونکہ یہ الگ الگ ہیں. اس کا پروگرام کاؤنٹر ہے. یہ پروگرام کاؤنٹر میں نے بتایا تھا کہ یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ کتنے لائنز رن ہوئے ہیں. فار ایگزامپل اس نے 9 لائنز رن کیے ہیں تو اس کا الگ سے, فار ایگزامپل اس نے 19 لائنز رن کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی الگ سے رجسٹر ویلیوز ہوں گی, اس کے الگ سے میموری لیمٹس ہوں گے. فار ایگزامپل اس نے میموری 0 سے لے کر 100 تک آکوپائی کی ہے پروسیس 1 نے, تو پھر اس نے کوئی اور میموری لیمٹس لی ہوں گی. فار ایگزامپل اس نے 100 سے لے کر کوئی 110 تک ایسے لی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہر ایک پروسیس کی الگ پی سی بی ہوتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس کی انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی پی سی بی چیک کرتے ہیں, پروسیس کنٹرول بلاک. اس میں لسٹ آف اوپن فائلز ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. دیر آر مور دین 70 اور 80 ایٹریبیوٹس ایسوسیٹیڈ ود ون پروسیس. ٹھیک ہے, تو
PCB का मतलब ये है आसान अल्फाज में, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर, इट होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस, ठीक है। और इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। यूजुअली इसको PCB कहते हैं। अच्छा, पढ़ लें, ये कोई मसला नहीं है। प्रोसेस स्टेट, पहला इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, प्रोसेस स्टेट यानी ये प्रोसेस अभी रनिंग में है, वेटिंग में है, या क्या चीज़ है। दूसरा प्रोग्राम काउंटर, यानी किस लोकेशन पे कौन सी इंस्ट्रक्शंस इसकी एग्जीक्यूट हो रही थी और हो रही हैं, यानी मैंने जिस तरह से कहा कि इसकी लास्ट एग्जीक्यूटेड लाइन कौन सी है। सिमिलरली CPU रजिस्टर्स हैं, यानी आप ये देखना चाहते हैं कि इसने कौन कौन से, आपके पास CPU में काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं जिसमें ALU और यानी आपके पास बेस रजिस्टर्स हैं, पॉइंटर रजिस्टर्स हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, काफ़ी सारे टाइप्स हैं, आपने असेंबली में पढ़े होंगे। तो इसने कौन कौन से रजिस्टर्स में कौन कौन सी वैल्यूज़ रखी थी, तो ये सारा आपके PCB में पड़ा होता है। सिमिलरली शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोसेस है तो इसकी प्रायोरिटी क्या थी जब वो रन हो रहा था। सिमिलरली इसकी शेड्यूलिंग कीज़ किस जगह पे पॉइंट कर रही थी। ये शेड्यूलिंग कीज़ थोड़ा बाद में डिस्कस होगा, ये आगे ये शेड्यूलिंग कीज़ हैं तो ये थोड़ा सा बाद में डिस्कस होगा कि शेड्यूलिंग कीज़ क्या है। लेकिन इन अदर वर्ड्स CPU की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी यहीं पे पड़ी होती है PCB में। सिमिलरली मेमोरी की इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक प्रोसेस है वो मेमोरी में उसने 1 से 100 तक की जगह ली है, दूसरे ने 100 से 110 तक की जगह ली है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके PCB में पड़ी होती है। सिमिलरली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इसने कितना CPU यूज़ किया है, कितने क्लॉक साइकिल्स यूज़ किए हैं, इसका कितना टाइम हुआ है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, एक्सपेक्टेड टर्मिनेशन टाइम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपकी PCB में पड़ी होती है। इसके अलावा IO स्टेटस, यानी फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस ने कितने, अब ये फ़र्ज़ कर लें ये वाला प्रोसेस है, ये प्रिंटिंग कर रहा है, तो इसने कितने पेजेस प्रिंट किए हैं और कितने भी रहते हैं। इसने फॉर एग्जांपल 5 नंबर एंटर करने हैं इस प्रोसेस ने, तो इसने अभी तक कितने नंबर्स एंटर किए हैं। ये IO स्टेटस इन्फॉर्मेशन है कि IO डिवाइसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके पास पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को आपने प्रिंटर असाइन किया है, तो जब ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो वो प्रिंटर आप इससे फिर वापस लेंगे ताकि बाकी प्रोसेस भी इसको इस्तेमाल करें। तो इस वजह से ये IO की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपके PCB में पड़ी होती है। और याद रखें कि हर एक प्रोसेस के साथ अपना अलग PCB होता है, ठीक है। इसकी बाकी डिटेल की इन्फॉर्मेशन आप उसमें देख सकते हैं बुक में, और मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक वो बताता हूँ, एक वेबसाइट जिसमें आप इसकी डिटेल से फिर बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और ये CPU स्विचिंग है और थ्रेड्स और शेड्यूलिंग, चलो फिर इसको मेरे ख्याल में बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर CPU शेड्यूलिंग से, या ये जो CPU स्विचिंग है इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको अगर इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है तो ये एक वेबसाइट है, ये मैं आपको LMS पे भी अपलोड करके दे दूँगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली इसी आपके स्लाइड्स की थोड़ी सी डिटेल है, तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ इस पूरे चैप्टर को एक ही पेज में डिस्कस किया गया है। इसमें आगे जाकर थोड़े से एडवांस टॉपिक्स भी हैं, लेकिन जितना आपको समझ आए तो आप इसको, ये आपके इन स्लाइड्स से थोड़ा सा ज़्यादा वो है, डिटेल्ड में है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। सिमिलरली मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी अगर आप किसी स्पेसिफ़िक ब्लॉग को या किसी आर्टिकल को या किसी बुक को या किसी स्लाइड्स को आप देखना चाहते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मसला नहीं है, आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। और आपके पेपर में, आपके असाइनमेंट्स में आपकी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि आप ठीक लिखें, आप जहाँ से भी लिखें, लेकिन आपको आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हों और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली उसी का जवाब दें, तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आई होप आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसकी समझ आई होगी। बाकी की जो वो हैं चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसी को आगे लेके जाएंगे, और आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।